محمد یا رب صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 8 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 8 انشاءاللہ میں اس کی تفسیر آج آپ کے سامنے شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو بامامہم اس کے اعمال نامے کے ساتھ. امام کا مطلب اعمال نامہ. یہاں اعمال نامے کو امام اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنے امام کے مطابق چلتا ہے، تو قیامت کے دن ہم اپنے اعمال نامے کے مطابق چلیں گے، چاہے جنت میں جائیں یا اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے چاہے جہنم کی طرف. تو چونکہ انسان اپنے اعمال نامے کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کو امام کہا گیا. تو آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں مشرکین نے کہا کہ کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، لیکن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. اب اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ زندہ کر کے کیا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ اپنی کتاب کو، کیونکہ کتاب کہتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہو، مکتوب، لکھی ہوئی تحریروں کو، تو اس لیے اعمال نامے کو کتاب بھی کہا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی جو جس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص تھا فی ہذہ اس دنیا میں اعمی اندھا، یعنی اللہ کے احکامات سے اندھا بن گیا، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، سیدھے راستے کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. آخرت میں اندھے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی سیدھے راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس سے اندھا ہوگا. وہ جب اہل ایمان اس جنت کے راستے پہ چلیں گے تو اس کو وہ راستہ نظر نہیں آئے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گمراہ ہوگا راستے کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ دنیا میں جتنا گمراہ تھا سیدھے راستے سے، آخرت میں جنت کے راستے سے اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو جائے گا. وہ دنیا میں جیسے اس کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا، تو جنت میں اس سے بھی زیادہ سیدھا راستہ، جنت کا راستہ اس سے اوجھل ہو جائے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي، اس وحی سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس آیت کے بہت سارے شان نزول بیان کیے گئے ہیں. میں تفسیر کے لیکچرز میں یہ بات بار بار بتاتا رہا ہوں کہ شان نزول کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ صحابہ تابعین جو کہتے تھے نا کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مصداق، یعنی یہ آیت فلاں واقعے پہ بھی فٹ ہو رہی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے مفسرین نے جب کسی واقعے کے مختلف شان نزول لکھے ہوتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت نازل ہوئی یا اس وقت نازل ہوئی. تو بھائی وہ نازل جس وقت بھی ہوئی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مفسرین کے مطابق، محدثین، صحابہ تابعین کے مطابق اس آیت کے بارے میں یہ واقعہ بھی، یہ آیت اس واقعے پہ بھی فٹ ہو رہی ہے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قریب ہے یہ لوگ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں، فتنے میں ڈال دیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ نے توحید پر قائم رہنا ہے، آپ نے مشرکین کی مخالفت کرنی ہے، آپ نے شراب کو حرام قرار دینا ہے، آپ نے نماز کو فرض قرار دینا ہے، آپ نے صلہ رحمی کا حکم دینا ہے، آپ نے آخرت کے وجود کا قائل ہونا ہے. بہت سارے احکامات جو نازل ہو رہے ہیں، تو اس کے خلاف مشرکین مکہ اور وہ تمام لوگ جو یہود و نصارہ تھے وہ اتنی زبردست سازشیں کر رہے ہیں کہ ان کی سازشوں کو اور ان کے ری ایکشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ پیغمبر کو اس وحی سے ہٹا دیں جو پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے. یعنی کوئی عام آدمی اگر ہوتا اور ایک دعوے کو لے کر اور ایک دعوت کو لے کے چلتا تو وہ اتنی مخالفت برداشت کر نہیں سکتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا، تاکہ اے محمد آپ ہم پر
جھوٹ باندھے غیرہ یعنی غیر الذی اوحینا الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کا جھوٹ باندھے، یعنی اس کے علاوہ کو آپ ہماری طرف منسوب کر دیں۔ کیا مطلب کہ یہ آپ کو شریعت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جب آپ شریعت سے ان کی وجہ سے بالفرض اگر ہٹ گئے تو نبی کا ہر عمل اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی باتوں میں آ کے شریعت سے ہٹ گئے اور کچھ ان کی مان لی آپ نے، تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ ہم پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں، تو پیغمبر جو عمل کرتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو آپ ہماری مرضی کے بغیر کوئی عمل کریں گے تو ہماری طرف نسبت ہوگی، لوگ کہیں گے دیکھو اللہ نے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا ہے، تو یہ ہم پر جھوٹ باندھنا کہلائے گا، یعنی اس میں پیغمبر کو اور زیادہ پکا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی طرف مائل ہونے کا تصور بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی پوزیشن ایک عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ عام آدمی سیدھے راستے سے ہٹے گا تو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ آپ اگر ہٹ گئے ان کی باتوں میں آ کے، ان کے دباؤ میں آ کے، ان کے جبر میں آ کے، تو یہ کہلائے گا کہ گویا شریعت تو وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ ان کی باتوں میں آ کے کر رہے ہوں گے معاذ اللہ۔ تو اس لیے یہ لوگ تو پورا زور لگا رہے ہیں، ان کادو، ان میں نے بتایا نا انا کے معنی میں ہے، جب ان کے بعد لام تاکید کا آتا ہے تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے۔ کادو کا مطلب بھی بتا چکا ہوں کہ یہ قریب ہے کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، یعنی آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، جس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر گھڑیں اس وحی کے علاوہ کسی اور چیز کو گھڑیں گے، یعنی لوگ یہ سمجھیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ ہم پر جھوٹ گھڑنا کہلائے گا یہ عمل۔ وَإِذًا، اور اگر ایسا ہو گیا، یعنی اذ کان کذا، اگر ایسا ہو گیا، لَاتَّخَذُوكَ، اصل میں تھا، سوری یہ ترجمے میں گرامر بتا چکا ہوں، وَإِذًا، اور اگر ایسا ہو گیا، لَاتَّخَذُوكَ، یہ ٹھہرا لیں گے آپ کو خلیلا، جگری دوست، یعنی یہ دنیا کا فائدہ تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ کو جو مخالفت ہو رہی ہے یہ مخالفت نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ یہ آپ کے ایسے خلیل سے اوپر دوستی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، یعنی اتنا بہت ہی جگری، لیکن آپ نے فرمایا میرا خلیل صرف اللہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہے صدیق، صدیق کا معنی دوست، حبیب کا معنی محبوب، اور خلیل سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو یہ آپ کو بہت زیادہ جگری دوست بنا لیتے، بعض لوگوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، بعض مفسرین نے گاڑھا دوست بنا لیتے، تو اتنا زیادہ یہ ٹوٹ کے آپ پہ مرنا شروع ہو جاتے اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، یہ دنیاوی مفاد آپ کو حاصل ہوتے اور یہ بھی اتنا خوش ہو جاتے۔ لیکن آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْلَا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا بات؟ ان ثبتناک، کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، لقد کتا، تو قریب تھا کہ آپ ترکنوا الیہم، مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئا قلیلا، تھوڑا سا، یعنی ہم نے اگر آپ کو استقامت نہ دی ہوتی، نا آپ کے دل کو مضبوطی سے تھاما نہ ہوتا، ہم نے آپ کو سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق نہ دی ہوتی، تو مکمل تو آپ مائل نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ صادق اور امین سے مشہور ہیں، آپ اپنے ویژن سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا جو وار ہے نا اور ان کی سازشیں اتنی خطرناک ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کا بھی میلان ہو جاتا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، آپ کو بھی ثابت قدم رکھا اس پر، اور آپ کو بھی سیدھے راستے پر ہم نے مضبوطی سے جما دیا، یعنی ہماری توفیق بھی اس میں شامل حال ہے کہ ہم نے آپ کو ان کی طرف مائل ہونے نہیں دیا۔ جیسے کہ قرآن میں دوسری مقام پر آتا ہے نا، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے آپ کے خلاف ایسی سازشیں کی ہیں کہ اگر یہ سازشیں پہاڑ کے خلاف ہوتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، ایسی سازشیں انہوں نے آپ کے خلاف کی ہیں کہ آپ اپنے مشن سے ہٹ جائیں۔ تو ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، اگر ہم نہ رکھتے تو کچھ نہ کچھ آپ کا بھی ان کی طرف میلان ہو جاتا۔ اذن، اگر ایسا ہو جاتا، یعنی آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہو جاتے، لَأَذَقْنَاكَ، تو ہم آپ کو ذائقہ چکھاتے، ضِعْفَ الحیات، دنیا کے کبھی دگنا، یعنی دگنا سے مراد یہاں دگنا عذاب ہے،
کہ دنیا کا یعنی اس زندگی میں بھی دگنا عذاب ملتا، وضعف الممات، اور موت کا عذاب بھی دگنا. موت کا سے مراد ہے کہ موت کے بعد جو عذاب ہوتا ہے، برزخ کا عذاب، میدان حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب، تو آپ کو ڈبل عذاب ہوتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثم، پھر اس کے بعد، لا تجدو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، نصیرہ کوئی مددگار جو ہم آپ کو ہمارے عذاب سے بچا لیتا. یعنی اس میں پیغمبر کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی، اور ان کا مکر و فریب اتنا زیادہ، اتنی زیادہ سازشیں اور اتنا دباؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کو توفیق نہ دیتے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ پورا مائل ہو جاتے، کچھ نہ کچھ تو آپ کا میلان ہونا تھا ان کی طرف، کچھ نہ کچھ تو آپ ان کی باتوں میں آ جاتے، دباؤ میں آ کے، جبر میں آ کے، لیکن ہم نے آپ کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا. اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے خدا کی نظر میں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کی طرف مائل ہوتے، اذ کانا کذا، میں نے بتایا نا بار بار یہ اذن کا مطلب کیا ہوتا، اگر ایسا ہوتا یعنی آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے تو آپ کو پھر وہ عذاب نہ ملتا جو ایک عام نافرمان کو ملتا ہے، بلکہ آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب. یعنی کسی باطل کی طرف مائل ہونے کا جو عذاب ہے نا، ایک نارمل، ایک عام آدمی کو جتنا ملتا ہے تو اللہ آپ کو دگنا دیتا، کیونکہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کا عمل حجت ہوتا ہے، اس سے گمراہی پھیلتی اگر آپ گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور پھر اتنا شدید عذاب آتا، لیکن آپ کے خلاف، ہمارے خلاف آپ کی کوئی مدد نہ کرتا جو آپ کو اس عذاب سے بچا لیتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی. 3 باتیں اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ مشرکین اور جو اسلام دشمن عناصر تھے یہود و نصارہ، ان کا مکر و فریب کس نوعیت کا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو استقامت کے پہاڑ تھے، قرآن کہتا ہے ہم اگر آپ کو توفیق نہ دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے. تو اس سے پہلی بات تو ہمیں پتہ چلی کہ اس دور میں سید الانبیاء کے خلاف سازشیں کیسی ہوئی ہیں. نمبر 2، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مکمل مائل نہیں ہونا تھا آپ نے، لیکن اس بات کا امکان تھا کہ تھوڑا سا مائل ہو جاتے. اس میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اتنی سازشوں کے بعد تو لوگ مکمل بک جاتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں، باطل کے نظریے کو گلے لگا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نا یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہی نہیں تھی. اس بات کا کسی درجے میں امکان ہو سکتا تھا کہ تھوڑا سا مائل ہو جائیں، تھوڑا سا مائل ہو جائیں، لیکن اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی. یہ اور ان جیسی بہت ساری آیات کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اتفاقی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے آپ کو بچایا کیوں؟ اس لیے بچایا نا کہ پیغمبر کا عمل حجت ہے. اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو لوگ اس باطل کو جو آپ تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیتے تو لوگ اس باطل کو بھی شریعت کا حصہ سمجھ کے اس کو فالو کرتے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کے دلوں کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور پیغمبروں کو اللہ صبر کی توفیق دیتے ہیں. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی. تیسری بات ہمیں پیغمبر کی جو پوزیشن، آپ کا جو مقام اور مرتبہ، یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی باطل کی طرف مائل ہوتے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈبل عذاب دیتا. ظاہر ہے اللہ نے عذاب نہیں دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائل نہیں ہوئے، اور مائل کیوں نہیں ہوئے اس کا امکان ہی نہیں تھا، آپ آخری نبی ہیں. تو لیکن اتنی بات تو پتہ چل گئی نا کہ اللہ کی نظر میں سید الانبیاء کا مقام کیا ہے. تو یہ آیت بھی علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کتنا زیادہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی بہت خاص ہو جس کو آپ نے خاص عہدہ دیا ہوا ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کوئی غلطی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو صورتاً تو یہ دھمکی ہے، لیکن دوسرے یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے. اور ویسے ہی کوئی آدمی اٹھ کے آپ پہ جھوٹ باندھتا پھرے، کچھ الٹا سیدھا کرتا رہے تو آپ اس کی بات کو ویلیو ہی نہیں دیتے ہیں. اب لوگ کہیں گے بھائی اس کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کو دھمکی نہیں مل رہی، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو دھمکی نہیں مل رہی وہ عالی مقام ہے اور جس کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ کم درجے کا ہے. نا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس کو دھمکی نہیں دی جا رہی نا
تو اس کی ویلیو ہی نہیں ہے خدا کی نظر میں، اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کے عمل کو ہم اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے. جس کی ویلیو ہے اس کا ثواب بھی زیادہ اور اس کا عذاب بھی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، 3 مضامین ہمیں پتہ چلتے ہیں اس سے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بہت اہم کہ اللہ کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. بہت سے لوگ اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں باطل اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، ہم جھک نہیں سکتے، ہم بک نہیں سکتے. بھائی آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اپنے اوپر کبھی اعتماد نہ کیا جائے. جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں کہا نا قرآن میں کہ موسیٰ کی ماں کو ہم نے کہا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال دو، اور پھر فرعون کے پاس سے فرعون کے محل سے وہ صندوق نکلا، وہاں سے بچہ نکلا. تو موسیٰ کی ماں پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ فرعونیوں کے پاس پہنچ گیا. اب بتا دینے میں نقصان تھا، بتا دیتی وہ قتل کر دیتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی سے تھام نہ لیتے تو قریب تھا کہ ان کا عادت لتبدی بھی، وہ جا کے بتا دیتی میرا بچہ ہے. تو اللہ نے آپ کے دل کو مضبوطی سے تھاما. تو صبر کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لہذا اس کی دعائیں ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. آگے قرآن کہتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، قریب ہے یہ کہ یہ لوگ آپ کو پھسلا دیں، ورغلا دیں زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں. قریب ہے یہ بات، یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ مکہ یعنی الف لام ہے نا، الارض مخصوص زمین، اس سے مراد مکہ ہے. لیخرجوک منہا، تاکہ آپ یہ آپ کو نکال دیں مکہ سے. یعنی قریب ہے یہ بات کہ یہ لوگ آپ کے قدم مکہ سے اکھاڑ کے، جو آپ کا وطن ہے جس میں آپ کی ہمیشہ زندگی گزری، جس سے آپ کو بے پناہ محبت، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آپ کے سارے باپ دادا یہیں پر چلے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے نکالنا تو ایسے ہی ہے نا جیسے قدم کا اکھاڑ دینا. تو قریب ہے یہ لوگ کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَإِذًا، اور اگر ایسا ہوا، لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، تو یہ نہیں رہیں گے آپ کے پیچھے الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ. یعنی اللہ ان کو بھی یہاں سے nکالے گا، پھر ان کو رسوا کرے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر مکہ سے نکلنا پڑا جان بچانے کے لیے. تو مشرکین ہی اس نکلنے کا سبب ہوئے، اور اللہ فرماتے ہیں بہت جلد میں ان سے انتقام لوں گا، ان کو بھی نکالوں گا. تو مکہ میں جو میجورٹی تھی کافروں کی، کچھ بدر میں قتل ہوئے، کچھ احد میں قتل ہوئے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ بہت سارے قتل ہوئے، اور پھر بالآخر جو مشرک تھے ان کو ہمیشہ کے لیے مکہ کی سرزمین بلکہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے ہمارا ان پیغمبروں کے ساتھ جن کو ہم نے بھیجا قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے پیغمبروں میں سے. یعنی جتنے پیغمبر ہم نے پہلے بھیجے ہیں ان کے بارے میں ہمارا طریقہ یہی رہا ہے ہمیشہ. وہ طریقہ کیا رہا ہے کہ جس پیغمبر کو قوم نے نکالا ہے نا بستی سے، تو وہ قوم پھر پیچھے بچی نہیں ہے. یا تو صراحتاً نکالا ہو یا نکلنے پر مجبور کیا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو چھوڑا نا، تو وہ اپنی مرضی سے چھوڑا. سلام علیک، اے ابا آپ پر سلامتی ہو، اور میں اپنی بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ تو اپنی مرضی سے نکلے تھے. لیکن من حیث القوم، کسی قوم نے اگر پیغمبر کو نکالا تو اللہ فرماتے ہیں وہ قوم پھر زندہ نہیں رہی ہے، اس قوم کو میں نے چھوڑا نہیں ہے. اس قوم پر دنیاوی یا اخروی عذاب آیا ہے، تو یہ ہمیشہ آتا رہا ہے، تو آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہماری سنت میں تحویل نہیں پائیں گے. ایک ہوتا ہے تبدیلا، ایک ہوتا ہے تحویلا. کہ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ سنت تبدیل نہیں ہوگی، جیسے طریقہ رہا ہے وہی رہے گا. تحویل کا مطلب ہوتا ہے کہ تحویل کہتے ہیں پلٹنا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور پر عذاب آنا ہو اور ان کے بدلے کسی اور پر آ جائے. یعنی تحویل نہیں ہوگا، حوالہ نہیں ہوگا. حوالہ آپ نے لفظ سنا ہوگا نا عربی میں، کہ ایک کا قرضہ کسی اور پہ ڈال دیا جائے اور وہ اس کے حوالے کر دیا جائے. تو تحویل اسی سے نکلا ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کہ ایک عذاب کسی قوم پر آنے والا ہو اور وہ تبدیل ہو کر دوسری قوم پر آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. لہذا مشرکین مکہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں،
لیکن اگر ایسا ہوا تو کچھ وقت کے بعد ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور یہ بھی یہاں قدم جما نہیں سکیں گے مکہ میں، ان کے ہاتھ میں بھی مکہ رہے گا نہیں۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، آسان رکوع تھا اور اس کے مضامین بھی آسان تھے۔ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 9 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9۔ اس رکوع کا پہلے میں مختصر لفظی ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاۃ، اقیم اقوم تھا اصل میں اکرم کی طرح، اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج کے دلوک کے وقت۔ لام جو ہے نا خوب سمجھ لیں، ٹائم بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے سورہ طلاق میں ہے نا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب آپ اپنی عورتوں کو طلاق دیں، یعنی نبی کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جب طلاق دو، طلقوہن لعدتہن، لی وہاں بھی لام ہے، تو ان کو طلاق دیا کرو عدت کے اوقات میں، یعنی ان اوقات میں جن میں عدت کو شمار کیا جاتا ہے، اور عدت ہوتی ہے مینسز کے اعتبار سے نا، تو اسی اعتبار سے طلاق دیا کرو، ایک مینسز سے پہلے ایک، پھر اگلے مینسز سے پہلے دوسری، پھر اگلے مینسز سے پہلے تیسری، تو تقسیم کر کے اوقات میں دیا کرو۔ تو لام توقید کے لیے بھی آتا ہے، وقت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے کے لیے، کیا مطلب ڈھلنے کے وقتوں میں، لام توقید کے لیے یہاں پہ اوقات کے لیے، دلوک کہتے ہیں ڈھلنا، سورج کے ڈھلنے کے وقت میں نماز قائم کی، ڈھلتے ہوئے یعنی ڈھلنے کے اوقات میں نماز قائم کیجئے، الی غسق اللیل رات کے اندھیروں تک، غسق اندھیرا، قرآن میں ہے نا سورہ فلق میں ہم نے پڑھا ہے کہ من شر غاسق اذا وقب وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کے وقت بھی، قرآن کا مطلب یہ یہاں قرآن سے مراد ہے قرآن کی تلاوت، یعنی فجر کے قرآن کی تلاوت کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز اس کا ایک رکن اعظم ہے قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا، تو اللہ نے یعنی اس رکن اعظم کا تذکرہ کیا، مراد پوری نماز ہے، کیونکہ فجر میں قرات کی ویلیو بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بہت لمبی قرات کیا کرتے تھے باقی نمازوں کی نسبت، صحابہ تابعین سے یہی منقول ہے۔ تو یعنی آپ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلکنے کے وقت، کب تک قائم کیجئے؟ رات کے اندھیروں تک، اور فجر کے قرآن کے وقت، یعنی فجر میں جب قرآن پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بھی، تو ظاہر ہے وہ ٹائم نماز ہی کے وقت میں ہوتا ہے نا، یعنی نماز ہی میں وہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ان قرآن الفجری، آگے فجر کے قرآن کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، بے شک فجر کا جو قرآن ہے یعنی فجر کی جو تلاوت ہے، کان مشہودا، اس میں حاضری دی جاتی ہے، کن کی؟ فرشتوں کی، حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ مشہود کا مطلب شہیدہ فیہ الملائکہ، اس وقت میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی، فَتَہَجَّدْ بِهِ، تو اس وقت میں آپ تہجد پڑھیے، نافلۃً، یہ اضافہ ہے، نفل اضافے کو کہتے ہیں اصل میں، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو، کوئی بھی اضافی چیز ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ نافلۃً لک، یہ اضافہ ہے آپ کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عسیٰ، امید ہے، ان یبعثک ربک، کہ پہنچا دے آپ کو آپ کا رب، مقاماً، ایک مقام پر، محمودہ، قابل تعریف، ایک ایسے مقام پر جو قابل تعریف ہے۔ وقل، اور آپ یوں کی کہیے، ربی، اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل کیجئے مجھ کو، مدخل صدق، سچا داخل کرنا، اے اللہ مجھے داخل کیجئے مکہ میں، یعنی سچا داخل، یہاں سچا سے مراد ہے مرغوب داخلہ، کیونکہ سچ کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے نا، تو ہر مرغوب چیز کو بھی صدق سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو مرغوب داخلہ وہ داخلہ جو پسندیدہ داخلہ ہو، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور آپ مجھے نکالیے، مخرج بھی مصدر ہے، سچا نکالنا یعنی مرغوب نکالنا۔ وَاجْعَلْ لِي، اور بنا دیجئے میرے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، سلطاناً، ایک مضبوط سلطان، طاقت، نصیرہ، جس میں مدد بھی ہو، یعنی مدد کرنے والی سلطان، یعنی تیری طرف سے اس میں میری مدد بھی ہو، تو ایسی سلطنت مجھے عطا کر دے، ایسا غلبہ مجھے عطا کر دے۔ وقل، اور یہ بھی کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل
فنا ہو چکا ہے. زہوق کہتے ہیں بالکل ایک چیز کا فنا ہو جانا, ختم ہو جانا, اور باطل ختم ہو چکا ہے. ان الباطل, بے شک باطل ہے, کانا زہوقا, وہ ہے ہی زہوق, فنا ہونے والی چیز, ختم ہونے والی چیز. وَنُنَزِّلُ, اور ہم نازل کرتے ہیں, من القرآن, قرآن سے, ما, وہ آیتیں, ہوا شفاء, جو شفا ہیں بیماریوں سے, یعنی روحانی بیماریاں, حسد, بغض, شرک, دنیا کی محبت, یہ ساری بیماریاں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور وہ آیتیں رحمت ہیں مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, اور یہ قرآن نہیں اضافہ کرتا ظالموں کو, الا خسارہ, مگر خسارے کے اعتبار سے, یعنی ان کے خسارے کو اور بڑھا دیتا ہے قرآن. وَإِذَا أَنْعَمْنَا, اور جب ہم انعام کرتے ہیں, عَلَى الْإِنسَانِ, انسان پر, أَعْرَضَ, تو وہ اعراض کرتا ہے. وَنَأَى, نأ ینأ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا, نأ یا ینأیو تھا فتح یفتحو کی طرح, لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہے دور کرنا. جیسے ذہب کا معنی جانا, اور ذہب بہ کا معنی لے جانا. تو ونأ بجانبہ, تو اپنے پہلو کو دور کر دیتا ہے, یعنی اللہ سے دور کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب چھوتا ہے انسان کو شر, کَانَ یئوسا, تو ہو جاتا ہے مایوس, مایوس ہونے لگتا ہے. قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, کل یعمل, ہر شخص عمل کر رہا ہے, علی شاکلتہ, اپنے اپنے طریقے پر. شاکل یہ شکل سے نکلا ہے, شکل کہتے ہیں ہم مثل کو کہتے ہیں نا, فلاں آدمی اسی کی شکل کا ہے, تو مثل. تو شاکلہ کا مطلب اپنی ہی مثل, یعنی یہاں طبیعت اور نیچر کو شاکلہ کہا گیا ہے, کیونکہ آپ اپنی نیچر اور طبیعت ہی کے مطابق ہوتے ہیں. آپ کی شکل اور آپ کی طبیعت ایک ہی چیز, یعنی طبیعت آپ کی شکل ہوتی ہے گویا کہ, جس کے مطابق آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہر شخص عمل کرتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق, بری طبیعت بھی اور اچھی طبیعت بھی, جو اس کی حالت ہے نا, بری حالت اور اچھی حالت. تو کوئی جہالت کو اپنا امام بنا کر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے, اور کوئی علم کو اپنا امام بنا کر اپنے آپ کو اس کے حساب سے ڈھال لیتا ہے. پھر جو جس طبیعت پر ڈھلتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے. فَرَبُّكُمْ, پس تمہارا رب, اعلم, خوب جانتا ہے, بمن, اس شخص کو, ہوا اہدا, جو ان دونوں طریقوں میں, دونوں قسم کے لوگوں میں, اہدا, زیادہ ہدایت یافتہ ہے, سبیلا, راستے کے اعتبار سے. تیرا رب خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو. بھی مختصر رکوع ہے, اس کا میں نے مختصر لفظی ترجمہ کر دیا. اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر. تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے, آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا, جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل, رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا, بالکل بلندی پر ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت, مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت, مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت, اور پھر الی غسق اللیل, سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد, پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجری, اور فجر کے وقت میں, فجر کی تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل, یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجری, بے شک فجر کا جو قرآن ہے, فجر میں جو تلاوت ہے, کانا مشہودا, اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں.
صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے، وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے، وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے، اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ پہ اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد
وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر، جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا. لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کَانَ یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے،
پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہٰذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن ہوا اہدی سبیلا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے. اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور مختصر رکوع تھا. اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 9 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.